ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے کہ یہ جو سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور کی بات ہے، جو اپنے السلطنت نیشاپور میں مقیم تھا، اس نے اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ عید کے فوری بعد دورے پر نکل جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب تھی۔ اس نے اپنے وزراء اور مصاحبوں کے ساتھ چاند دیکھنا شروع کیا۔ خوش آمدید مصاحب موجود تھے۔ انہوں نے شور مچایا کہ حضور چاند نکل آیا ہے۔ سلطان نے خود چاند نہیں دیکھا اور نہ کسی اور ذمہ دار نے دیکھا، لیکن بادشاہ کی مرضی اور اس کے خیال معلوم کر کے سب نے اس کو رویت ہلال کا یقین دلا دیا اور حکم ہو گیا کہ کل عید ہے۔ امام الحرمین ابو المسامولہ اور جو مفتی اور رئیس سے قضا تھے، ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے منادی کو بلوایا اور کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ منادی کرا دو۔ جبر المولا کہتا ہے کل تک ماہ رمضان کا دن ہے، اور جو میرے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے اس لازم ہے کل بھی روزہ رکھے۔ کیس القضاء کی اس منادی کو نہایتی یعنی کہ برے الفاظ میں سلطان تک پہنچایا جو اس وقت کے تھے انہوں نے، بلکہ یہاں تک کہ ابو المانی کو کہ حالات سلطنت کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، یہاں جیسے باتیں بھی انہوں نے کر دی ہیں اور عوام اس سے مقتدر ہیں۔ اگر سلطان کے حکم کے مطابق عید نہ ہوئی تو بڑی توہین اور ذلت ہوگی۔ سلطان طبیعت کا برا نہیں تھا، اس لیے امام الحرمین کی منادی ناگوار گزرنے کے باوجود اس نے حکم دیا کہ کل کی عزت اور احترام کے ساتھ میرے پاس لائیں۔ فتنہ پردازوں نے پھر کہا کہ جو شخص سلطان کے حکم کی عزت نہ کرے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کہ جب تک میں براہ راست ان سے گفتگو اور حقائق معلوم نہ کر لوں، ایسے رفیق القدر شخص کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ سلطان کو جب شاہی پیغام پہنچا تو اس خیال سے کہ درباری لباس پہنے سے دیر نہ ہو جائے اور حاسبین اللہ جانے دربار میں کس پیرائے میں میری تاخیر بیان کریں۔ جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور محفل کے دروازے پر دربان نے روکا کہ درباری لباس کے بغیر اندر جانا منع ہے۔ ادھر حاسبین نے سلطان کو اطلاع دی کہ امام الحرمین نے پہلے ہی حکم عدولی کی ہے، اب دوسری گستاخی ہے کہ وہ معمولی لباس پہن کر آ گئے ہیں۔ سلطان کی طبیعت کچھ اور مختر ہو گئی، وہ اندر آنے کو حکم دیا۔ رئیس القضاء جیسے ہی دربار میں آئے، سلطان نے پوچھا اس صیبت قضائی سے آپ کو کیوں تشریف لائے ہیں؟ یعنی کہ صیبت قضائی سے، اور درباری لباس کیوں نہیں پہنا آپ نے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، اے سلطان، میں اس وقت جس لباس میں ہوں اسی سے نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعاً جائز ہے، پس جس اللہ کے سامنے میں اسی طرح پیش ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے آنے میں کیا قباحت ہے؟ البتہ دستور کے مطابق میرا لباس درباری نہیں ہے، اس وجہ سے گستاخی نہیں ہے، بلکہ میں سوچا کہ ذرا دیر کی غفلت میں فرشتہ میرا نام نافرمانوں کی فہرست میں نہ لکھ لیں اور مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کے مخالفت سر زد نہ ہو جائے، اس لیے جلدی میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح چلا آیا ہوں۔ سلطان نے کہا جب اسلام میں حاکم کی اطاعت اس قدر واجب ہے
تو پھر ہمارے حکم کے خلاف منادی کرانے کے کیا معنی ہیں؟ قاضی صاحب نے فرمایا جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور جو حکم فتوے کے متعلق ہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ بحکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہے۔ جب سلطان نے امام صاحب کی تقریر سنی تو اس کا غصہ جاتا رہا اور ان کی جرت اور صداقت سے بہت خوش ہوا اور اعلان کرایا کہ میرے حکم در حقیقت غلط تھا اور امام الحرمین رئیس القضاء کا فیصلہ صحیح ہے۔ آج بھی اگر علماء کرام بادشاہوں سے مرغوب نہ ہوں اور حق گوئی کو اپنا شعار بنائیں اور حکمران احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے عمل ہونے سے آسمان کے نیچے عدل اور انصاف اور امن و امان قائم ہو سکے گا۔ تو یقیناً دوستوں، جیسا کہ یہ واقعہ نیشاپور کا تھا اور بادشاہ کے فیصلے کے خلاف جس طرح ہمارے علماء کھڑے ہو گئے اور حرمین کھڑے ہو گئے تھے، اور جس طرح اب اپنے آواز آگے بڑھائی اور منادی کرائی، اگر اسی طرح کے آج کے علماء کرام ان سے کم نہیں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے فیصلے آج تک نہیں ہو سکے ہیں جس وجہ سے ہمارے عدل میں آج فرق پڑ رہا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ پہ یقین کر سکتا ہوں، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اپنے علماء پہ بھی یقین ہے انشاءاللہ بھرپور اسی طرح وہ کھڑے ہو کر اپنی بات آگے کریں گے اور کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سلامت رہو، خوش رہو، خدا حافظ۔